مولاي صل وسلم دائما أبدا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو تاخیر کرے رہ جائے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، تو اس پر گناہ نہیں ہے کس کے لیے جو پرہیزگاری کرنے والا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا ایام حج کا، کہ مزدلفہ کے بعد جب آپ نے منا میں آنا ہے تو 10، 11 اور 12 یہ رمی کے دن ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو گنتی کے چند روز ہیں، جب آپ نے منا میں ہونا ہے، آپ نے وہاں پہ اللہ ہی کو یاد کرنا ہے۔ اب یہاں پہ 3 روز ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو 2 دنوں میں رمی مکمل کر کے واپس چلا جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی 3 دن بھی رہ لے تو اس میں ثواب ہے۔ کس کے لیے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، لوگوں کو بتانا مقصود نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ سوال یہ ہے کہ جب بندہ کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا کہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھ سے محبت بھی کرو۔ ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو۔ مولا یا تو ڈر لیں یا محبت کر لیں۔ جس سے ڈر ہوتا ہے پھر اس سے محبت نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسی محبت ہوگی جس میں اس بات کا خوف ہوگا کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں تو محبت نہیں کرتے، ہم بچھو سے ڈرتے ہیں، کاکروچ سے ڈرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان سے ڈرا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے کیسی محبت کرنی ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ جس طرح ہمارا کوئی محبوب ہو، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے ادا نہ ہو جو اس کو گراں گزرے۔ یہ معنی ہے اللہ سے ڈرنے کا اور اللہ سے محبت کرنے کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بات تجھے بڑی بھلی لگے گی، تجھے تعجب میں ڈال دے گی، یہ آدمی کیسی خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور اپنے دل کی بات کو اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہی بات میرے دل میں ہے، قسمیں کھائے گا، اللہ کو ہر جگہ پہ گواہ بنائے گا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق، بڑی خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا۔ بدر کے مقام پر یہ حضور علیہ السلام کے مقابل آیا، لیکن اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا۔ پھر آن اینڈ آف سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور اپنی خوبصورت باتیں حضور کے سامنے کرتا، چرب زبان آدمی۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے آئیں گے جن کی باتیں آپ کو بڑی بھلی لگے گی، کیسی خوبصورت باتیں کرتا ہے، کیسے اونچے وچار ہیں، کیسے اچھے افکار ہیں، لیکن فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا جھگڑالو یہ ہوگا۔ اس وقت اس کا پتہ چلے گا، اس وقت اس کا پول کھلے گا جب آپ اس سے کوئی معاملات طے کریں گے، جب لین دین کریں گے، ذرا سی تلخی کیا ہوئی سب سے بڑا جھگڑالو یہ ہو جائے گا۔ اور جھگڑالو آدمی کے بارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض آدمی جھگڑالو ہے۔ آپ اس سے بات کریں گے وہ جھگڑا کرے گا، آپ اس سے گفتگو کریں گے وہ ہتھے سے اکھڑ جائے گا۔ زبان اللہ نے دی ہے گفتگو کے لیے، کلام کے لیے، مگر سمجھتا ہے کہ بھئی ہاتھ گفتگو کے لیے ہوتے ہیں۔
وہ سمجھتا ہے کہ اونچی آواز سے میں بات کروں گا تو میری بات میں وزن پیدا ہو جائے گا، ہر بات میں جھگڑا، ہر بات میں جھگڑا، ہر بات میں ہتھے سے اکھڑ جانا، یہ آدمی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ تو کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر جھگڑا کرنا بھی پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے یا رسول اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا کرنا چاہیے، ادروائز انسان کو جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ زندگی کا نچوڑ ہے بزرگوں کا کہ جب بھی آپ کس سے لڑائی کریں گے تو لڑائی کا ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے۔ لڑائی کا انجام کیا ہے؟ سلو۔ اگر سلو نہیں کریں گے تو نسلاً بعد نسلوں میں وہ لڑائی منتقل ہوگی۔ اگر کسی کا بھائی سے جھگڑا ہے، بہن سے جھگڑا ہے، بہتر ہے صلح کر لیں، ورنہ بچوں میں بھی وہ نفرت جائے گی، یہاں تک کہ کئی نسلوں تک وہ پھر منتقل ہوتی رہے گی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، فرمایا اور ایسا بندہ جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد پیدا کرے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب وہ منہ موڑ کے چلے زمین میں فساد ڈالتا پھرے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی تباہ کر دے، جانیں تباہ کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اسلام میں جنگوں کے اصول یہ بیان کیے گئے، کھیتی کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، خواتین کی عزت کو تاتار نہیں کرنا۔ اس شخص کے بارے خصوصاً اور ہر جھگڑالو کے بارے، منافق کے بارے عموماً یہ بات ہے کہ جب تم سے گفتگو کر کے جائے گا اور تم کہو گے کیسی میٹھی باتیں کر کے گیا ہے، کیسا اچھا خوبصورت آدمی ہے، لیکن جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے گا یا اس کو کوئی عہدہ مل جائے گا، اللہ کہتا ہے یہ زمین میں فساد ڈالتا پھرے گا، کھیتیاں تباہ کر دے گا، نسلوں کو، جانوروں کی نسلوں کو برباد کرے گا، اور اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، چرب زبان آدمی، سب سے زیادہ خطرہ جس شخص سے ہوتا ہے وہ علیم اللسان، وہ شخص ہے جو زبان چلانے کا فن جانتا ہے۔ یعنی چرب زبان آدمی ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اس سے کہا جائے اتق اللہ، یار اللہ سے ڈر، یہ کیسے کام کر رہا ہے، ایسے کام نہ کر، اخذتہ العزت بالاثم فحسبہ جہنم، تو اسے اور ضد چڑھے گی، کس چیز کی؟ گناہ کی۔ عزہ یہاں عزت سے مراد ہے ضد، بالاسم گناہ۔ اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو ضد میں آ جائے گا، تم نے کہا تو کہا کیوں ہے، اللہ کا نام میرے سامنے لیا کیوں ہے، ضد میں آ کے وہ اور گناہ کرے گا۔ فحسبہ جہنم، ایسے کو دوزخ ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اپنی جان بیچتے ہیں اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے وہ اصحاب جنہوں نے ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ چھوڑا، مکہ میں رئیس تھے، امیر تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے ان کو انصار کہتے ہیں، انہوں نے سرکار کی مدد اور نصرت کی، حضور نے ان کو بھائی بنا دیا۔ بھائیوں نے کیا کیا کہ جس کے پاس زمین زیادہ تھی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم میری زمین میں کھیتی باڑی کر لو، جس کے پاس مکان 2 تھے اس نے ایک مکان اپنے بھائی کو دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے ہے، جن کا بھائی بنایا، وہ کہنے لگے یہ میرا مال ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، اس طرح ہم کام چلا لیتے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے ایسے نہیں ہوگا، مجھے کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ تو بازار کا راستہ دکھایا، جناب عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی اور امیر ترین صحابی بن گئے۔ اتنے امیر صحابی کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گھنٹیاں بجنے لگیں، پورا مدینہ اونٹوں سے بھر گیا اور اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں بجی تھیں۔ حضرت عائشہ اپنی باندی سے پوچھنے لگی یہ مدینہ شریف میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ عبد الرحمن کے اونٹ آئے ہیں، تجارتی سامان آیا ہے، اس سے فائدہ بہت ہوا ہے، چند اونٹ تھے تو بھر گیا مدینہ شریف۔ اب حضرت عبد الرحمن وہ صحابی ہیں جنہیں سرکار نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں
میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ عبد الرحمن جنت جا رہا ہوگا مگر راستے میں گر پڑے گا۔ یہ بات ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چلتی 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 جناب عبد الرحمن بن عوف کے کان تک جا پہنچی۔ سیدہ کہہ رہی ہیں میں نے حضور سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بھاگتا ہوا جنت جا رہا ہوگا، گر پڑے گا۔ انہوں نے جب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ چونکہ مدینہ منورہ میں اتنا مال آیا اور پورا مدینہ گھنٹیوں سے گونج اٹھا ہے تو میرے مال کی وجہ سے یہ بات سنائی جا رہی۔ انہوں نے آن واحد میں کہا یہ جتنے اونٹ آئے ہیں سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے میں تقسیم کر رہا ہوں، سارا مال تقسیم کر دیا۔ اب یہ بات بھی پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ یہ کروڑوں اربوں کا مال آیا اور عبد الرحمن بن عوف نے آن واحد میں سارا اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ تک پھر خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، مسکرائیں، فرمایا پوری بات نہیں اس نے سنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا عبد الرحمن جنت جا رہا ہوگا، راستے میں گر پڑے گا مگر فوراً اٹھے گا، کپڑے جھاڑے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ مال غنیمت سے جو حصہ ملے گا وہ ان کو زیادہ دے دیتے ہیں چونکہ مہاجر ہے، یا اس طرح کرو کہ آپس میں بھائی بن جاؤ۔ یہ آپشن دیے تو انصار عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم آپ نے بھائی بنا دیا ہے تو دنیا دیکھے گی کہ خونی بھائیوں میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت آپ کے بنائے ہوئے بھائیوں میں ہوگی۔ اور پھر دنیا نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ کس طرح سرکار نے جو بھائی بنائے ہیں ان میں محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ تو یہاں خاص ایک صحابی مراد ہے، ان کا نام ہے حضرت صہیب۔ وہ بے شمار مال لے کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ وہ کہنے لگے یہ میرے پاس مال بہت ہے، یہ سارا لے لو، مجھے میرے مصطفیٰ کے پاس جانے دو۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے مال دو۔ مال بے تحاشا تھا، مال انہوں نے لے لیا اور ان کو جانے دیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ذرا دیکھو تو میری زمین میں میرے محبوب کے امتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دے۔ جان مال کی خاطر ہی سب کچھ کرتا ہے، اسی میں اس کی جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے۔ یہود اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ یہود کے سردار جب مسلمان ہوئے تو ایک سردار چونکہ کراہت محسوس ہوئی کہ ہم پہلے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اب ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں، وہ کہنے لگے اچھا چلو اسلام میں ضروری تو نہیں ہے اونٹ کا گوشت کھانا، حلال ہی ہے نا، میں نہیں کھاؤں گا، تو اس طرح اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا اور یہودیت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی آیت نازل فرمائی ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہونا تو پورے کے پورے داخل ہونا، یہ نہیں کہ نماز پڑھوں گا روزے نہیں رکھوں گا، روزہ تو رکھوں گا تراویح نہیں پڑھوں گا، تراویح تو پڑھوں گا مگر 8 ہی پڑھوں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہونا تو پورے کے پورے داخل ہونا، اپنی مرضی کو سائڈ پہ کر دینا ہے، اللہ کی مرضی اللہ کی رضا پہ عمل پیرا ہونا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں میں نہیں چلنا، جس راستے سے شیطان گزرا ہے، یعنی کون سا راستہ؟ وہ ہے فحاشی کا راستہ، وہ ہے برائی کا راستہ، وہ ہے غیبت کا راستہ، وہ ہے حسد کا راستہ، وہ ہے جھگڑے کا راستہ، اس راستے پر تم نے پاؤں نہیں رکھنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر اس کے بعد بھی پھسلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، تمہارے پاس روشن دلیلیں آ چکی، فاعلموا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، اللہ ہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ ایک مرتبہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا پاک پروردگار میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا تیاری کے لیے وقت چاہیے؟ ہاں مولا 1 مہینے کا وقت چاہیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام چونکہ جنوں کے بھی بادشاہ تھے، انسانوں کے بھی بادشاہ، چرند پرند بھی آپ کے حکم کے آگے سرنگوں کرتے تھے، آپ نے حکم دیا کہ بھئی تیاری کرو۔ 1 دن
اللہ کی مخلوق کو کھانا میں نے کھلانا ہے۔ سب نے تیاریاں شروع کر دی، جن بھی لگ گئے، انسان بھی لگ گئے، لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، گوشت جمع کیا جا رہا ہے، سبزیاں جو کچھ اویلیبل ہے سب کچھ جمع کیا جا رہا ہے، ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے۔ اب ایک بادشاہ جب دعوت کرے اور پورا مہینہ وہ ساز و سامان اکٹھا کرے تو کتنی بڑی دعوت ہوگی۔ تو جب مہینہ مکمل ہو گیا، جناب سلیمان سر سجدے میں رکھ کے عرض کرنے لگے، اے پاک پروردگار اپنی مخلوق کو بھیج، دعوت ہے۔ تو سمندر کے کنارے تھے، اللہ رب العزت نے سمندر کی مخلوق میں سے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ پہلے تو کھا لے۔ وہ آئی تو جتنا تھا سارا کھا گئی اور کہنے لگی میں تو بھوکی ہوں اور کھلاؤ۔ جناب سلیمان سجدے میں گر گئے، مولا تو ہی پورا کرنے والا ہے، مولا تو ہی کھلانے والا ہے، بندہ کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے مانگنا صرف اللہ ہی سے چاہیے، اللہ ہی عطا کرتا ہے، وہی پوری ڈالتا ہے۔ اگر انسانوں سے بندہ حاجتیں لگانی شروع کر دے تو کہاں پوری پڑتی۔ دیکھیں نا، آپ کے رشتہ دار بڑے امیر کبیر بھی ہوں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے مہینے کے بعد آ کے ہم سے راشن لے جائے گا، مہینے کے بعد آ کے 10-20 ہزار لگا دیا آپ نے، 10-20 ہزار سے گزارا ہوتا ہے؟ اچھا لاکھ روپیہ بھی آپ نے دے دیا، گزارا پھر بھی نہیں ہوگا۔ گزارا صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہی پوری ڈالتا ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی روئے زمین پر جاندار ہیں ان کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے پروردگار عالم کی ذات۔ اس لیے فرمایا وہ عزیز، عزیز کا مطلب ہے غالب، عزیز کا مطلب ہے زبردست۔ فَعْلَمُوا جان لو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کاہے کے انتظار میں ہیں، کیا وہ منتظر ہیں الا ان ياتيهم اللہ، مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے، فی ظلل من الغمام، چھائے ہوئے بادلوں میں، والملائکہ، اور فرشتے اتریں، وقضی الامر، اور کام تمام ہو جائے۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا عذاب اسی وقت آئے گا جب بادل آئیں گے، تو بات پہ وہ کہتے تھے بادل کیوں نہیں آ رہے، بادل آئیں گے تو عذاب آئے گا۔ فرمایا یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں، اس چیز کے انتظار میں کہ عذاب کے بادل آئیں، چھائیں اور برسیں اور فرشتے اتریں۔ اگر ایسا ہوا قضی الامر، پھر تو کام تمام ہو جائے گا، پھر تو مہلت نہیں رہے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، ذرا پوچھو تو بنی اسرائیل سے، یہ یہود تمہارے سامنے، ذرا ان سے پوچھو کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی ہیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے۔ کون سی اللہ نے نعمت عطا فرمائی؟ اللہ نے کہا میں تمہیں من و سلوہ عطا کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں مولا، ہمیں گندم دے، ہمیں جو دے، ہمیں گیہوں دے، ہمیں ککڑی دے، ہمیں اس طرح کی چیزیں دے۔ فرمایا ذرا پوچھو تو ان بنی اسرائیل والوں سے کہ ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی۔ اب جو اللہ کی عطا کردہ نعمت کو بدل ڈالے، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جس حالت میں رکھا ہوتا ہے، یہ اس کا احسان ہوتا ہے، اس کی کرم نوازی۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں جی میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں دعا کیوں مانگوں؟ فرمایا وہ جو سب کچھ ہے، دعا اس لیے مانگو کہ مولا وہ ہم سے چھین نہ لینا، مولا اس نعمت کو زوال نہ آنے دینا، اس وجہ سے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام و کرام عطا فرمائے تو کسی دوسرے کو دیکھ کے اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کوئی نہیں۔ شیخ مسلم الدین سعدی کے بارے ہے، آپ نے لکھا ہے کہ جمعۃ المبارک مسجد میں جانا تھا، گھر میں جوتا کوئی نہیں، اللہ سے شکوے کیے، شکایتیں کی، مولا تیرا بندہ مسلمان، سر سجدے میں رکھنے والا، رونے والا، تیرے دین کی خدمت کرنے والا، اور تو نے مجھے ایک جوتا تک نہیں دیا، ان کو اتنا نواز دیا اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا، جوتا تک نہیں دیا۔ کہتے میں شکوے شکایتیں کرتا، جب مسجد میں آیا تو مسجد کے دروازے پہ ایک فقیر بیٹھا تھا، فقیر اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔
کہتا میں وہیں سجدے میں گر گیا، مولا تیرا لاکھ بار شکر ہے، جوتا نہیں دیا کیا ہوا، پاؤں تو سلامت عطا فرمائے، اگر یہ بھی نہ دیتا تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا تھا؟ وہ کہتا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا، ہاں وہ سب سے سوال کرے گا۔ فإن اللہ، تو جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل ڈالے، اللہ نے جو احسانات کیے ہیں اس پہ ناشکرا ہو، اور جو دوسروں کے پاس چیزیں دیکھتا ہے اس کو دیکھ کے وہ کہتا ہے جی یہ چیز مجھے مل جائے، وہ چیز مجھے مل جائے، فرمایا جو اللہ نے تمہیں انعام دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں سینکڑوں لوگوں سے بہتر پیدا کیا۔ فإن اللہ شدید العقاب، تو اگر کوئی ایسا کرے گا یعنی اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدلے گا تو بے شک اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، کافروں کی نگاہ میں زینا، مزین کی گئی ہے زندگی، للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کافروں کی نگاہ میں، ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور مسلمانوں سے یہ ہنستے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ جب مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے کہ بھئی ان کے پاس تو بہت زیادہ مال ہے، ان کے پاس تو عیاشی کے سامان بہت ہیں، ان کے پاس محلات ہیں، یہ سارے کاروباری لوگ ہیں، اور یہاں پہ ہم غریب لوگ، ابتدا میں جو مسلمان ہوئے یہ غریب لوگ تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ اسلام ہمیشہ رہا ایسے لوگوں میں ہی ہے جو میڈیوکرز ہیں، درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، ہمیشہ ایسے لوگوں میں رہا۔ کافر ہنسا کرتے تھے، کافر ہنستے تھے کہ دیکھو غریب غربا لوگ ہیں، ہم ایسے لوگوں کی طرح ایمان لے کے ہیں جو بے وقوف ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کسی کو دنیا میں مال کا زیادہ مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی۔ حضرت اقبال نے بھی شکوہ کیا تھا، مولا یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، حد تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ تو پھر جواب شکوہ میں جب اللہ رب العزت نے الہام فرمایا تو کہتے ہیں کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، آج بھی وہ جلوے موجود ہیں، تم میں اگر کوئی چاہت رکھنے والا ہو تو دنیا میں تمہیں پروردگار کے جلوے نظر آ جائیں۔ تو اس بات کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں سے یہ ہنستے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے روز۔ جو عبد الآباد کی زندگی ہے تم ذرا اس کے بارے سوچو، قیامت کے روز تو تم ان سے برتر و بالا ہوگے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور خدا جسے چاہے بغیر حد و بغیر حساب کے عطا کر دے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے، کب؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے۔ اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے، وہ ہے فاختلفوا، تو انہوں نے اختلاف کیا۔ پہلے سارے ایک ہی دین پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے۔ نبی کا کام کیا ہے کہ خوشخبریاں دے، ڈر سنائے، اور اللہ کی مخلوق کی طرف آئے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ جی نہیں وہ محذوف ہے۔ عربی زبان کا ایک خاصہ یہ ہے، اس میں کچھ چیزیں آپ کو محذوف ماننی پڑتی، جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بچہ جانتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، یہ شروع کرتا ہوں بسم اللہ میں تو کہیں بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اشراؤ ہے، اشراؤ، تو اشراؤ سے متعلق کیا جاتا ہے جار اور مجرور کو، پھر اس کا ترجمہ نکالا جاتا ہے۔ وہ جو اشراؤ ہے اس کو محذوف کہتے ہیں، یعنی حذف کیا ہوا، لیکن ذہنوں میں موجود ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جملہ تھا جو کہ حذف کیا گیا۔ اسی طرح یہاں پہ فاختلفوا ہے نہیں، لیکن یہ محذوف ہے، ظاہراً نہیں ہے۔ لوگ ایک دین پر تھے، اب یہ آگے محذوف جملہ ہے، انہوں نے اختلاف کیا۔ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے انبیاء بھیجے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے۔
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان اختلافوں کا فیصلہ کر دے۔ نبی کا لفظی مطلب ہے غیب کی خبر بتانے والا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ رسول خاص ہے کہ رسول کی اپنی شریعت ہوتی ہے، اپنے قوانین ہوتے ہیں، اللہ اس کو کتاب عطا کرتا ہے، صحیفے عطا کرتا ہے۔ نبی اسی رسول کے جو اس پر نازل شدہ صحیفے ہوتے ہیں یا اس کی شریعت کو ہی لے کے آگے چلتا ہے، اور ایک وقت میں ایک سے زائد نبی بھی ہو سکتے اور ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اور ساتھ ان کے سچی کتاب بھی اتاری کہ وہ لوگوں میں ان اختلافوں کا فیصلہ کر دے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کتاب میں اختلاف انہوں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی، جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اس میں اختلاف پیدا کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے تھے۔ بغیم بینہم، یہ انہوں نے کیا کیوں؟ کیا اس وجہ سے آپس کی سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے۔ دو گروہ ہو گئے، جس طرح گاؤں میں دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، برادریاں ہوتی ہیں۔ ایک برادری کہ جی ہم نے فلاں جماعت کو ووٹ ڈالنا ہے، تو دوسری ضد میں آ کے کہتی ہے ہم نے فلاں کو ڈالنا ہے۔ یہ دھڑے بندیاں ہو گئیں، آپس میں سرکشی کرنے لگے، باوجود کہ ان کے پاس روشن کتاب موجود تھی، قرآن موجود تھا، تورات موجود تھی، زبور موجود تھی، انبیاء کے صحیفے موجود تھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجا دی جس میں جھگڑ رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، کہ اس گمان میں ہو کہ جنت چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تم پر پہلوں کی سی سختیاں نہ آئیں، جس طرح کہ ان پر گزری ویسے تم پر ابھی نہیں گزری۔ مسلمان پریشان ہوتے تھے کہ بھئی کب مدد آئے گی، کب نصرت آئے گی، تو فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر مصیبتیں آئیں تم پر تو عشر عشیر بھی نہیں آیا۔ حالانکہ صحابہ نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ فرمایا ان تک کیسی کیسی مصیبتیں ہیں؟ مستہم البأساء، انہیں سختیاں پہنچی، والضراء، اور شدتیں پہنچی، وزلزلوا، اور وہ ہلا ڈالے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھا، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھی تھے ایمان والے، آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا سن لو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد تو آیا ہی چاہتی، اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، تو فرماؤ جو مال میں سے تم نے خرچ کرنا ہے، فللوالدین، پوچھا کیا تھا کیا خرچ کریں؟ فرمایا جو بھی خیر میں سے خرچ کرو، میں بتا دیتا ہوں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، یہ تمہاری ثوابدید ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے۔ اب مال کو قرآن میں جا بجا خیر کہا گیا۔ یہ شر اس وقت بنتا ہے جب بندہ اس کو شر بنا دیتا، جب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جب وہ اپنے سے متعلق لوگوں کا، اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال نہیں کرتا، پھر یہ خیر نہیں رہتا، پھر یہ شر بن جاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ محبوب پیارے آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں جو اللہ کو بڑا پسند ہو، تو اللہ کہتا ہے تم نے خرچ وہی کرنا ہے جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں پسند ہوگا وہی اللہ کو پسند ہوگا، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ خرچ کس کس پہ کرنا ہے۔ فللوالدین، تو سب سے پہلے کس پہ کرنا ہے؟ والدین، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ ہوتا یہ ہے شادی ہو گئی، اپنا خاندان جب آگے بڑھتا ہے تو بندہ ماں باپ کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ تو مال میں سے سب سے بڑھ کے حقدار کون ہے؟ تمہارے والدین۔ ہمارے حضرت جی کے پاس اکثر نوجوان آتے، کاروبار کوئی نہیں، بڑی پریشانی، بڑی مصیبت، تو آپ فرماتے عمل میں دس دینا کر توں لے، تے اگر روزی دی فراوانی نہ ہوئے، رزق چ اضافہ نہ ہوئے، پریشانیاں دور نہ ہون تے مینوں پھڑ لئی۔ جی دسو جی دسو۔
تو آپ فرماتے روزانہ والدین کے پاؤں چوم کے دبا کے سویا کرو، دیکھنا اللہ کہاں سے رزق عطا کرتا ہے۔ اب اگر 100 کو بتایا جائے نا تو 2% نہیں کرتے، لیکن جو کر لیتے ہیں پھر وہ پیچھے رہتے نہیں ہیں، پھر اللہ انہیں تار دیتا ہے۔ یہ جتنے دوست نوجوان بچے آئے بیٹھے ہیں، والدین کی بڑی اہمیت، والدین کی بڑی اہمیت، بڑی قدر ہے والدین کی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اللہ دنیا میں اس کو عزتیں دے، کبھی اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے، اللہ قبر بھی روشن کرے، اللہ آخرت بھی اس کے لیے عزتوں والی کرے، والدین کو راضی کر لے، والدین کو راضی کر لے، اور کسی کے پیچھے جانے بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، والدین۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعائے خیر کرے، اصالہ ثواب کرے، اور جو والد ہیں والد کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، والدہ ہے تو والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ظاہراً نظر نہیں آتی مگر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ موبائل کے سگنل بھی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اگر یہ بند ہو جائیں ہم کسی کو کال بھی نہیں کر سکتے، تو موجود تو ہوتے ہیں۔ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ وجود میں ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت کرنا یہ انسان کے سسٹم کو، اس کی روحانیت کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، پھر اللہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اللہ مصیبتیں اس سے اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے والدین، والاقربین اور قریب کے رشتہ دار، والیتامہ اور یتیموں کو دینا ہے، والمساکین اور محتاجوں کو دینا ہے، وابن السبیل اور مسافروں کو دینا ہے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کرو۔ اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے تم میں سے بعض لوگ خیال کرے اسی اینو بندے نو دیتے رہے ہیں، یہ تو سانو فائدہ کی نے کہڑا سانو مڑ کے واپس دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا 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 نا، وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی خیر کرو گے فإن اللہ بھی علیم، بندے جانے نہ جانے، شریکے جانے نہ جانے، دوست جانے نہ، اللہ تو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا ہے تم پہ راہ خدا میں لڑنا، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ صحابہ سوچتے تھے ہم جائیں گے، جسم کا بھی نقصان ہوگا، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی آنکھ نکل گئی، پیچھے کاروبار کا بھی نقصان ہے، تو ہر بندہ جہاد سے پیچھے ہٹتا ہے، کون جاتا ہے لڑائی کرنے کے لیے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے تم پہ جہاد فرض کیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کوئی بات تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ بری ہو۔ اب مسلمان اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اللہ نے کہا تمہیں کوئی بات بری لگے، ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو، تو جب مسلمانوں نے جہاد کیا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مال بھی عطا کر دیا، اللہ نے سلطنتوں کی سلطنتیں عطا کر دی، اور اگر بیٹھے رہتے کچھ نہ کرتے تو پھر انہوں نے حملہ کر دینا تھا، اور اس وقت بھی کچھ باقی نہ بچتا۔ جس طرح کے یہ عرب ممالک ہیں، کوئی دفاعی نظام نہیں ہے، عیاشیوں پہ عیاشیاں ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے ہر 2-4 سال کے بعد کسی نہ کسی عرب ممالک کو مار گراتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے لیبیا کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے شام کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے یمن کے ساتھ کیا کیا، اور اب یہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور باقی اسلامی ممالک کہہ رہے ہیں کہ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے؟ تو فرمایا یہ جس چیز کو تم برا خیال کرتے ہو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اس کو اگر ہم جنرل لیں تو ہم چاہتے ہیں یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، مگر اللہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہے، اللہ اور کوئی چیز عطا کر دیتا ہے، اس میں اللہ رب العزت بہتری کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم کیا ہے۔ مسلمانوں کے ایک گروہ جمادی الثانی کے اواخر میں، وہ سمجھے کہ یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے لیکن رجب شروع ہو گیا تھا، 4 مہینے حرمت والے ہیں،
رجب، شعبان، محرم، رجب ایک علیحدہ مہینہ ہے، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ اکٹھے 3 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ الگ سے مہینہ ہے۔ یہ مہینے حرمت والے کہلاتے تھے، اور اس مہینے میں کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا تھا۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ بھئی ابھی یہ جو چاند ہے یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخوں کا ہے، جبکہ وہ رجب کی پہلی تاریخوں کا چاند تھا، تو لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو مسلمان آپس میں ہی کہنے لگے ہم نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کر لی، اب کیا ہوگا؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یسألونک، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فیہ، ماہ حرام میں لڑنے کا حکم۔ قل قتال فیہ کبیر، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جنہوں نے یہ کام کیے وہ اس سے بھی بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے، یعنی تم نے جان بوجھ کے تو لڑائی نہیں کی۔ یہ کہتے ہیں جی تم نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی، تو ذرا ان سے پوچھو کہ اللہ کی راہ سے روکنا، ایمان نہ لانا، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا، کیا ان گناہوں کی تمہارے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے اور پھر کافر ہو کر مرے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، جتنے اعمال ہیں سارے برباد ہوئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مرتد کی بات ہو رہی، مرتد اس کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو اور بعد میں وہ دین اسلام چھوڑ دے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو حاکم وقت مہلت دے گا، سمجھائے گا، اس کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی، اگر وہ مانا فبہا، ورنہ اس کو پھر قتل کرے گا کون؟ حاکم۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ان کو ہمیشہ رہنا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اور وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے صحابہ، یہ سارے صحابہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کو برا بلا کہو، فلاں صحابی ٹھیک نہیں تھا، فلاں ایمان نہیں لایا تھا، ہمارے لیے تمہاری باتیں حجت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے۔ یہ جو باتیں تم نے بعد میں بنائی ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، ملاوٹ کتنی ہے، کوئی عطا پتہ نہیں۔ پاکستان 2 ٹکڑے ہوا 1971 کو، آج تک کسی کو حقیقت نہیں پتا کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ کارگل ہوا یہ 2 دہائیاں پہلے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کون محرکات تھے۔ ہمیں اپنے ملک میں جاری حالات و واقعات کے بارے 100% علم نہیں ہے، تو جو 1450 سال پہلے واقعات ہوئے ان کے بارے ہمیں کیسے 100% یقین ہو سکتا ہے؟ تو حجت ہمارے لیے صرف قرآن ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہے، جس میں بدلاؤ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اور وہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑے، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، خمر اور میسر۔ خمر کہتے ہیں شراب اور میسر کہتے ہیں جوا۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا۔ چونکہ اس معاشرے میں شراب عام تھی، پوچھا یا رسول اللہ یہ شراب کا کیا حکم ہے، جوا ہم کھیلتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ چونکہ ابتدائی زمانہ تھا، فوراً سے پہلے روک نہیں دیا گیا، بلکہ بتدریج ان کے دلوں میں نفرت کا بیج بویا گیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم منافع بھی کماتے ہو، ظاہر ہے جو شراب بنائے گا اس کو فائدہ بھی ہوگا، جو بیچے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا،
فرمایا اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ یہ ابتدا میں یہ حکم تھا، بعد میں اللہ رب العزت نے کلیتاً ممانعت کر دی، رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشیطان، یہ رجس ہیں، شیطانی کام ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا جو فاضل بچے، جو اضافی مال ہو اس کو خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا و آخرت کے کام، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کام کرو، تتفکرون، سوچ سمجھ کر۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا خرچ کریں؟ فرمایا اضافی چیز، فرمایا صدقہ وہ بہتر ہے جس کو ادا کرنے کے بعد، جس کو دینے کے بعد بندہ مفلس نہ ہو جائے، وہ صدقہ دو جس کو تم دو تو بعد میں مانگنا نہ پڑے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے پاس سونے کا کوئی انڈا تھا، سونے کی شے تھی، یا رسول اللہ میرے پاس یہی کچھ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے چہرہ انور اس طرف کر لیا، وہ اس طرف سے آ گیا، یا رسول اللہ میرے پاس سونا ہے، آپ کے لیے ہے۔ حضور نے اس طرف منہ کر لیا، اس طرف سے آ گیا، آپ نے وہ اس سے انڈا پکڑا، وہ جو سونے کی شے تھی وہ اٹھائی اور زور سے ماری، اگر اس کو لگتی تو اس کا سر پھٹ جاتا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو لے کے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کون سا صدقہ ہوا؟ تو بہترین صدقہ وہ ہے جس کو دینے کے بعد انسان مفلس نہ ہو جائے۔ تو فرمایا جو اضافی چیز ہے، اور اضافی کون سی چیز؟ جو تمہیں پسند ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز دینی چاہیے جو انسان کو پسند ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ترجمہ مکمل ہوگا۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ یتیم بچوں کے پاس مال بھی ہوتا تھا، والد صاحب جنگ میں شہید ہو گئے، یتیم بچہ ہے، اب یتیم بچے کے پاس مال آیا ہے، اب ان کے اعزا و اقربا یا جن کی سرپرستی میں ان کو دیا جاتا وہ سوچ میں مبتلا ہو جاتے، ان کا مال اگر ہم کاروبار میں لگائیں گے تو ان کو کتنا دیں گے، ہم کتنا رکھیں گے، ہم نے محنت کرنی ہے، یہ تو بچے ہیں، یہ تو فیصلہ کر نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ہم مصطفیٰ سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ یتیموں کا ہم کیا کریں، ان کا مال ہے، ان کے والد صاحب کا ظاہر ہے ان کا ہے، ہم کس طرح کاروبار میں لگائیں، کہ ان کو علیحدہ ہم کھانا بنا کے دیا کریں، ان کے پیسوں کی روٹیاں ان کے لیے بنے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آپ سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل، آپ فرماؤ، اصلاح لہم خیر، دیکھو جس بارے ان کا بھلا ہوتا ہو وہی تم نے کرنا ہے۔ اگر علیحدہ کر دو گے، چولہا علیحدہ کر دو گے، ان کی روٹیاں علیحدہ بنا کریں گی تو تمہیں بھی مشقت ہوگی، اور ظاہر ہے ان کے لیے علیحدہ سالن بناؤ، روٹی بناؤ تو وہ کتنا کھا لیں گے، باقی سارا کا سارا ضائع ہوگا۔ تو وہ کام جس میں ان کا بھلا ہو وہ کر لیا کرو، تمہاری ثوابدید پہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پر اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اکٹھا خرچ کر لیا کرو، لیکن زیادتی نہ کرنا، ان کا بھلا ہی کرنا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور خدا تو خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا کہ ہاں بھئی اتنے دانے ان کے بنتے تھے، تم نے ایک دانہ اپنے اس میں پڑولی میں کیوں ڈال دیا؟ اللہ چاہتا تو مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اس کا مزاج نہیں ہے، نہ دین کا مزاج ہے۔ دین کہتا ہے جس میں بھلا ہو، جس میں خیر ہو، جس میں اگلے کا فائدہ ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آج کے سبق کی آخری آیت، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ مسلمان ایک عیسائی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے، یہودی سے بھی، یعنی ایسی خواتین جو کسی آسمانی مذہب کو مانتی ہوں، عیسائی اور یہودی، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو خواتین سوال کرتی ہیں کہ کیا یہ اجازت صرف مردوں کے ہے یا عورتوں کو بھی ہے کہ خواتین ان کے کتابی مردوں سے نکاح کر سکتی ہیں؟ تو مسلمان خاتون کسی کتابی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو ان میں یہ اہل کتاب رہے نہیں، اب تو سارے کے سارے مشرک ہیں۔ تو مشرک تو سرکار کے زمانے میں بھی تھے، اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔
اور یہود جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اب کیا وہی حکم باقی ہے یا نہیں؟ دیکھو اجازت تو ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کو جو دمشق گئے تھے ملک شام، ان کو روکا عیسائی عورتوں سے نکاح نہ کرو، تو بعض نے جناب عمر سے عرض کیا آپ ہمیں اس کام سے روک رہے ہیں جس کام سے اللہ نے نہیں روکا، رسول اللہ نے نہیں روکا. تو آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے روک رہا ہوں، میں ڈرتا ہوں تم ان سے نکاح کرو گے تو کل کلا تمہاری اولاد ان کی گود میں پرورش پائے گی اور پھر وہ مسلمان نہیں رہے. اب ایسے ہی ہوا، یہ جو شہزادے عرب کے آج کل بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان کی مائیں یہودن ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ یہ کس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے. خود کہتے جی مجھے ایک یہودی عورت نے پالا ہے. تو جناب عمر ان کی فراست کہ شیطان بھی ان سے بھاگتا تھا، فرمایا میں روک اس لیے رہا ہوں کل کلا تمہاری اولاد ان کی گود میں پرورش پائے گی اور پھر وہ ویسی نہیں رہے گی. تو ایک یہاں پہ قرآن شریف میں فرمایا مشرک سے، مشرکہ سے نکاح نہیں ہوگا. مشرک مثلا ہندو مشرک ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں جو ایکٹر ہے یہ مسلمان ہے، نکاح اس نے جائز سمجھ کے کسی ہندنی سے کیا ہوا ہے، تو اسلام ہی باقی نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے حرام کام حلال سمجھ کے کیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. تو تمہارا نام اگر مسلمانوں والا ہو، کام تمہارے کافروں والے ہوں، تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو مسلمان نہیں ہو. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ یؤمن، جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور فرمایا بے شک مسلمان لونڈی خیر من مشرکہ، یہ مشرکہ سے اچھی ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھاتی بھی ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو. اولئک یدعون الی النار، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے. صدق اللہ مولانا العظیم.